بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، عائشہ وائس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ویڈیو ہے جس نے ایک ایسی عورت کو محبت کے لیے چنا جو کہ بہت بد کردار اور بے وفا عورت تھی۔ اس عورت نے اپنی محبت کا یہ انوکھا جال اس شخص کے گرد کیسے بنا، آپ سب لوگ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ہماری آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل عائشہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ آئیے یہ کہانی اسی شخص کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام طارق ہے اور ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ میں سب سے بڑا ہوں۔ میرے والد صاحب سرکاری ملازمت کرتے تھے اور میری پیدائش ضلع منڈی بہاؤالدین کی ہے۔ میرے والد اتنے شریف اور اتنے ایماندار آدمی تھے کہ آج میں اگر زندہ ہوں تو ان کی شرافت کی وجہ سے اور قدر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کی زندگی دراز کرے، آمین۔ ہماری فیملی پڑھی لکھی اور تقریباً ہم 4 بھائی اچھا خاصا کماتے ہیں۔ مجھے سب سے چھوٹا بھائی سرکاری ملازم ہے، دوسرے 2 بھائی کاروبار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ میرا بچپن اور اسکول کالج تک بہت اچھا گزرا۔ میرے والد صاحب کی دعاؤں کے ساتھ میری بھی کافی عزت تھی، لیکن میری ایک غلطی نے مجھے خاک میں ملا دیا۔ میری والدہ صاحبہ وفات پا گئیں، اس لیے میری شادی مجبوراً کم عمری میں کر دی گئی۔ اس وقت میں میٹرک کا طالب علم تھا۔ میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ایسی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی ہو، لیکن شادی کے بعد مجھ سے ایسی غلطی ہوئی کہ معاشرے میں میرا کوئی مقام نہ رہا۔ میں نے شادی کے بعد اپنی دکانوں میں ایک دکان میں پبلک کال PCO بنایا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت میری سرکاری ملازمت نہ تھی، وہ بعد میں ہوئی۔ اس وقت موبائل فون نہیں تھے، اگر تھے بھی تو بہت کم۔ ہمارے محلے کی ایک عورت جسے میں جانتا تھا وہ میرے ہی PCO پر کال کرنے آتی تھی۔ جب وہ پہلی دفعہ آئی تو مجھے کوئی پتہ نہ تھا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے۔ کافی خوبصورت عورت تھی، لیکن میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ کچھ دنوں بعد وہ پھر کال کرنے کے لیے آئی، کیونکہ اس کا خاوند بیرون ملک میں کام کرتا تھا۔ اسے وہ کال کرتی، پھر تعارف ہوا اور وہ مجھے اپنی طرف مائل کرنے لگی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی محبت میں گرفتار ہوتا گیا۔ کہتے ہیں عشق چھپائے سے نہیں چھپتا، کسی لمحے ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے جو میں نے استعمال نہیں کیا۔ وہ بھی شادی شدہ تھی، میں بھی جوانی بچپن بہت عزت سے گزار چکا تھا، لیکن کچھ نہ سوچا، آخرکار میل ملاپ اور ملاقاتوں پر کام آ گیا۔ اس کی بوڑھی ساس اور چھوٹے بچے تھے۔ میں رات کو اس کے گھر بھی چلا جاتا اور ساری رات اس کے پاس رہتا، حتیٰ کہ اسے جو رقم باہر سے آتی میں بھی اس میں سے کچھ لے لیتا۔ ہمارا چرچا پورے محلے میں ہو گیا اور اس لڑکی کا نام میں نے لکھا نہیں، اس کا نام فرزانہ تھا۔ ایک رات جب میں اس کے گھر کی دیوار پلانگ کر اندر گیا تو اس کی ساس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا، بلکہ مجھے پہچان بھی لیا۔ میں نے اس کو دھکا دے کر گرا دیا اور دیوار پلانگ کے واپس آ گیا۔ اس نے فرزانہ سے پوچھا کہ اس لڑکی کو پہچان لیا ہے، وہ طارق ہے، تم نے اسے کیوں بلوایا؟ فرزانہ صاف مکر گئی۔ میں اس رات بہت پریشان تھا، مجھے نیند تک نہ آئی۔ دوسرے روز اس کی بوڑھی ساس نے اپنے بیٹے کو کال کی اور کہا، آپ کی بیوی کو میں نے فلاں شخص کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے دیکھ لیا۔ اب یہ بات پورے محلے میں آگ کی طرح پھیل چکی ہے۔ فرزانہ کے خاوند نے مجھے فون کر کے بات کی، میں نے صاف انکار کر دیا، پلیز میرا گھر تباہ مت کرو۔ میں نے اس کی بات کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ پھر ہمارا اسی طرح ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ ہر دفعہ ہم بازار بھی شاپنگ وغیرہ کرنے اکٹھے ہی جاتے اور گلی محلے دار بھی ہمیں دیکھتے اور میرے گھر میں بھی ساری بات کا پتہ چل گیا اور مجھے بہت شرمندہ کیا گیا۔ میری اپنی بیوی نے مجھ سے لڑائی کی، لیکن میری بدنصیبی کے میں باز نہ آیا۔ ایک رات فرزانہ کی ساس کہیں چلی گئی تھی، وہ میرے PCO پر آئی اور کہا، آج رات میں گھر میں اکیلی ہوں، دیوار پلانگ کر سیدھے میرے کمرے میں آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ اس رات میری محبوبہ کا بھائی آ گیا، لیکن مجھے اس بات کا کوئی علم نہ تھا، وہ برآمدے میں سو گیا تھا۔ میں بڑے اطمینان سے رات 12 بجے دیوار پلانگ کر کمرے میں داخل ہو گیا تو آگے فرزانہ جاگ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اندر سے کنڈی لگا کر مجھے کہا، طارق آج سب غلط ہو گیا، میرا بھائی رات کو ملنے کے لیے آ گیا، وہ برآمدے میں سویا ہوا ہے، آپ آرام سے نکل کر گھر چلے جاؤ، کچھ برا نہ ہو جائے۔ میں بھی یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اس کے بھائی نے دستک دی اور کہا، دروازہ کھولو، اندر کون ہے؟ فرزانہ نے کہا، بھائی کوئی بھی نہیں۔ اس نے دروازہ نہ کھولا۔
اس نے کہا مجھے پتا ہے کوئی غیر مرد اندر ہے، آج میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اب تو ہمیں موت ہی موت نظر آنے لگی۔ اس نے باہر سے کنڈی لگا دی اور آواز دی کہ میں تم دونوں کو مار دوں گا۔ میرے پاس PTCL وائرلیس فون تھا، میں نے گھر فون کر کے سب کو اطلاع کر دی۔ قریباً 1 گھنٹے بعد محلے کے لوگوں کو میرے گھر والے فرزانہ کے گھر لے آئے۔ اس کا بھائی کلہاڑی لے کر دروازے میں کھڑا تھا، بڑی مشکل سے لوگوں نے اس سے کلہاڑی چھین کر مجھے باہر نکالا۔ پورے محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ بھی گھر سے بھاگ گئی اور مجھے گھر والے گھر لے آئے۔ مجھے ہر کوئی لعنت دے رہا تھا، میرے ابو بہت غصے میں تھے، بولے تم نے میری عزت خاک میں ملا دی، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی، تمہارے بچے بیوی ہیں، تم نے غلط کام کیوں کیا؟ میں صبح سویرے ہی گھر سے نکل کر دفتر چلا گیا۔ کچھ ٹائم بعد فرزانہ بھی آ گئی اور آ کر رونے لگی، اب میں نہ میکے اور نہ سسرال جا سکتی ہوں، مجھے مار دو، مجھے اب سنبھالو۔ میں بھلا اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ وہ دارالعمان چلی گئی، جس کا ہم کو پتہ چل گیا تھا وہ کہاں گئی ہے۔ اس کے شوہر نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے پوچھا فرزانہ کہاں ہے؟ ہم نے کہا وہ دارالعمان میں ہے۔ اس کے شوہر سے کہا تم اسے نکلوا لو اور ساتھ ہی کہا کہ تم آئندہ فرزانہ سے ملاقات نہیں کرو گے۔ دوسرے دن میری محبوبہ کا شوہر اپنی بیوی کو لینے دارالعمان میں گیا تو اس نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ پھر اس نے گاؤں والوں کو بتایا کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی کیونکہ وہ دارالعمان سے واپس آ جائے۔ میں ملاقات کے لیے گیا اور کچھ لوگ میرے ساتھ گئے۔ میں نے محبوبہ کی منت سماجت کی تو اس نے کہا اب میرا خاوند کسی صورت مجھے قبول نہیں کرے گا اور نہ میرے میکے والے مجھے قبول کریں گے، اور میرے بچے کہاں جائیں گے؟ جب میں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو میری محبوبہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا تو اس نے کہا اگر طارق تم نے میرے ساتھ نہ دیا تو میں باہر نکل کر زنا کا الزام لگا دوں گی تم پر، اب تجھے مجھ سے نکاح کرنا ہوگا اور سہارا بھی دینا پڑے گا۔ جب وہ بات میرے گھر والوں اور دوستوں نے سنی تو وہ بہت پریشان ہو گئے، اگر وہ ایسا کرے گی تو تمہاری ملازمت بھی چلی جائے گی اور تمہیں بند کر دیا جائے گا۔ ادھر فرزانہ کے سسرال اور میکے والے بھی اعتماد میں لینے لگے کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم ہمارا ساتھ دو۔ ان کا مقصد تھا کہ ہم فرزانہ کو اغوا کی شکایت میں اسے سزا دیں گے۔ پھر بہت مشکل سے میں نے اپنی بیوی کو منایا کیونکہ کوئی عورت سوتن برداشت نہیں کر سکتی اور فرزانہ کے خاوند کا کوئی پروگرام مکمل نہ ہو سکتا۔ مجبوراً مجھے نکاح کرنا پڑا کیونکہ اگر نکاح نہ کرتا تو بہت سزا ملتی۔ جب میں چند دوستوں کے ساتھ کورٹ میرج کرنے گیا تو فرزانہ نے شرط رکھ لی کہ اگر تم مجھے طلاق دو گے تو تم مجھے 10 لاکھ روپے دو گے اور ماہانہ 7,000 روپے دو گے۔ جب میں نے شرط سے انکار کیا تو میری محبوبہ نے پھر مجھے دھمکی دی، مجبوراً مجھے ایسا ہی کرنا پڑا۔ میرے عزیز رشتہ دار میرے خلاف ہو گئے، جو لوگ میری عزت کرتے تھے وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے، ہر کوئی مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ میری پہلی بیوی جو مجھ سے ڈرتی تھی میرے ساتھ مطلب سے بات کرتی اور بات بے بات میری انسلٹ کرتی۔ اس کشمکش میں میرا کاروبار تباہ ہو گیا۔ پھر میں نے فرزانہ کے لیے دوسرے شہر میں کرائے کا مکان لیا، میں نے زیور تک بیچ دیا اور ہر ماہ مجھے اس کو علیحدہ خرچہ دینا پڑتا اور مجھ پر بہت قرض چڑھ چکا تھا۔ میرے دوست مجھ سے منہ موڑ گئے اور اب میں بہت زیادہ جنجال میں آ چکا تھا، نہ تو طلاق دے سکتا ہوں، اگر خرچہ کم کر دوں تو پکڑا جاتا ہوں، بار بار دھمکی دیتی ہے۔ فرزانہ بہت بد کردار عورت نکلی، اب وہ گناہ در گناہ کرتی ہے اور اپنی مرضی سے کرتی ہے، اور اب وہ کسی غیر محرم کے ساتھ رہ رہی ہے، مجھ سے ہر ماہ خرچہ وصول کرتی ہے اور وہ دھوکے باز عورت ہے۔ مجھے ہر کوئی تانا دیتا ہے تمہاری بیوی کے ساتھ فلاں شخص تھا، مطلب فرزانہ کے ساتھ۔ کاش میں اس وقت صرف اتنا ہی سوچ لیتا کہ جو عورت اپنے مجازی خدا کو چھوڑ کر مجھ سے غیر کام کر سکتی ہے وہ میری کیسے ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود میری آنکھوں پر پردہ رہا۔ اس کے سابقہ خاوند سے میری لڑائی ہو چکی ہے جو کہ خط در خط بنتی جا رہی ہے، لیکن مجھے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ایسا قدم کبھی مت اٹھانا جس سے شرمندگی ہو۔ جو والدین کا کہنا نہیں مانتا وہ کبھی سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ میری پہلی بیوی بہت وفادار ہے جو اتنا کرنے کے باوجود بھی برداشت کر کے میری خدمت کرتی ہے۔ جب میں اس کے سامنے جاتا ہوں تو مجھے عجیب سا خوف اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی ہماری کہانی ایک ایسے شخص کی آپ بیتی تھی جو آپ سے شیئر کی ہے، جس کے ایک غلط قدم نے اس کی تمام زندگی کو برباد کر دیا، اس کی عزت کو، اس کے والدین کی عزت کو بھرے بازار میں نیلام کر دیا۔ ایک ایسی عورت کی یہ کہانی تھی جس نے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے
جو کہ پردیس میں صرف اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، اس کے سکھ کے لیے گیا ہوا تھا، اس سے بے وفائی کی اور ایسے شخص کے ساتھ تعلق قائم کیا جس کو بعد میں اس نے برباد کر ڈالا۔ ایک ایسے شخص کی سچی کہانی تھی اور امید ہے کہ اسٹوری آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ اس سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ کو ایک زندگی کا ایسا روپ دکھا سکیں کہ کچھ لوگ اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے اور غلط فیصلے کر لیتے ہیں کہ بعد میں انہیں ساری زندگی پچھتانا پڑتا ہے۔ معاشرے میں بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو کہ اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرتی ہیں اور انہیں کسی بھی حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ بہت سے ایسے مرد ہیں جو کہ ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں کہ انہیں بعد میں ساری زندگی پچھتانا پڑتا ہے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔